محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص کر کے ماہ رمضان میں جود و سخا کے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ جبرائیل امین سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ ہر رمضان کی رات میں جبرائیل امین آپ سے ملا کرتے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام انہیں قرآن سناتے۔ جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیاضی میں، سخاوت میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے، تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے، سخاوت میں، جود و سخا میں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے۔ تو آئیے دوستان محترم، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں، فقراء اور مساکین کے ساتھ ہم جتنا زیادہ ہو سکتا ہے صدقہ و خیرات کریں، ان کے کام آئیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی قابل ہے کہ ہم نے اگر کسی کو روزہ افطار کرایا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالی ہمیں بے شمار اجر سے نوازے گا۔ دوستان محترم، ماہ رمضان قیام کا مہینہ بھی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حضور قیام کے لیے کھڑا کر لیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ عبادت میں سب سے اہم چیز تو فرض نماز ہے کہ ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھ لیتے ہیں مگر فرض نماز کا خیال نہیں رکھتے۔ تو فرض نماز ہم پر لازم ہے، نمازوں کی بر وقت ادائیگی ہم پر لازم ہے، اور مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں۔ اس کے علاوہ نوافل کا ہمیں اگر موقع ملتا ہے، چاشت کے، اشراق کے اور تہجد کے اگر وقت ہم عبادت کے لیے نکال سکیں تو پھر اللہ کی محبت ہمارے لیے یقینی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان میں قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ تو بڑا واضح ہے، سورہ سجدہ اس کی آیت نمبر 16 میں فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ سورہ السجدہ اس کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کی خوبی بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، خلق خدا پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، انسانیت پر خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ فرمان بھی قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ الذاریات اس کی آیت نمبر 17 اور 18 میں کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ رات کے وقت اللہ کے حضور نماز ادا کرنا ہے، یعنی نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ اور حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین، کہ تم پر لازم ہے کہ رات کو قیام اللیل کرو، کیونکہ یہ صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی قیام اللیل کرنا، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ ماہ رمضان میں اگر انسان کو عمرے کی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں جو شخص عمرہ ادا کرتا ہے اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہو جاتا ہے۔
حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان انصاریہ سے دریافت کیا کہ ان سے پوچھا کہ تم حج کرنے نہیں گئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں کے باپ یعنی ان کے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو وہ خود حج پر چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے اور وہ ماہ رمضان میں عمرے کے لیے جا سکتے ہیں تو وہ عمرہ ادا کریں، کیونکہ عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ امر ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ پر حج کرنا فرض ہے تو ماہ رمضان میں عمرہ کرنے سے وہ فرض حج آپ سے ساقط نہیں ہوتا، وہ آپ نے ادا کرنا ہی ہے، لیکن اس کے اندر ماہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا انسان کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی